السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین محترم، شعبان المعظم کا جو مہینہ ہے یہ ایسا مہینہ ہے کہ اس لفظ شعبان کے 5 حروف، ہر حروف کا اللہ نے ایک ایک تاثیر رکھی ہے۔ جو ان ایام کو، یہ جو ایام گزر رہے ہیں، یہ جو آج کل دن گزر رہے ہیں، ان دنوں میں جو شخص تلاوت قرآن، ذکر اللہ اور اللہ کی بندگی، حضور پر درود پاک کی پابندی کرتا ہے، اللہ اس کو ان 5 حروف کی برکت سے 5 چیزیں عطا کرتا ہے۔ شعبان، پہلا حرف ہے اس کا شین۔ جو بندہ اس مہینے عبادت و ذکر و فکر اور اللہ کی بندگی کا پابند ہو جائے، اللہ ایسے بندے کو شرف عطا فرماتا ہے، عزت۔ اور جو بندہ اس مہینے میں عبادت کا پابند ہو، اللہ شعبان کی عین کی برکت سے اس کو علویت یعنی بلند مرتبہ نصیب کرتا ہے۔ اور جو اس مہینے میں عبادت کی پابندی کرتا ہے، اللہ شعبان کے با کی برکت سے اس کو بر، نیکی کی توفیق دیتا ہے۔ اور جو شخص اللہ تبارک تعالیٰ کی ذکر و فکر و بندگی کرتا ہے، شعبان کے الف کی برکت سے اللہ تبارک تعالیٰ ایسے بندے کو انکساری کی توفیق دیتا ہے، اس میں عاجزی پیدا ہو جاتی ہے۔ اور شعبان کی نون کی برکت سے اس بندے کے اندر اللہ تعالیٰ نور پیدا فرما دیتا ہے، جس کو نور ہدایت کہتے ہیں۔ تو جو ان دنوں کو، اس لیے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مہینہ بڑا پسند تھا، شعبان کا۔ رمضان سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو رمضان المبارک کی تیاری میں مگن فرما دیتے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے بعد اگر کسی مہینے میں سب سے زیادہ روزے رکھتے تھے، وہ شعبان کا مہینہ تھا۔ تو شعبان المعظم میں، اس شعبان کے مہینے میں ہمارے اور آپ کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت سے روزے رکھنا شروع کر دیے۔ تو صحابہ تو عاشق تھے نا اپنے نبی کے، تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ادا کو دیکھتے ہوئے روزے رکھنے صحابہ نے بھی شروع کر دیے، حتیٰ کہ چند دن لگاتار روزے رکھے تو صحابہ کرام کی مسجد میں تعداد کم ہونا شروع ہو گئی۔ تو پیارے حضور نے پوچھا کہ یہ مسجد میں صحابہ کی تعداد کم کیوں ہو رہی ہے؟ عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بھی روزے رکھ رہے ہیں شعبان میں، اور وہ بھی شعبان میں آپ کو دیکھ کر روزہ رکھ رہے ہیں، اور کثرت سے، پراپر، کبھی ایک دن بھی ناغا نہیں، ہر روز روزہ۔ تو حضور نے فرمایا، تم میں سے کون ہے کہ جو میری مثل ہو؟ میرا رب مجھے کھلاتا بھی ہے، پلاتا بھی ہے۔ اب حضور کا یہ کلام کن کے ساتھ تھا؟ صحابہ کرام سے۔ تو صحابہ کو کیا کہا؟ تم میری طرح ہو سکتے نہیں۔ تو نبی کو کبھی بھی اپنے گمان میں اپنے جیسا سمجھنا، یہ تو ایسی بے وقوفی ہے۔ نبی انسانوں کی عقل میں نہیں آ سکتا۔ حضور لگاتار 8 پیرا روزہ رکھ رہے ہیں، 8 پیرا، بیچ میں کوئی ناغا نہیں، کوئی کھانا پینا نہیں، لیکن حضور نے فرمایا میرا رب مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے۔ تو یہ جو دن آ رہے ہیں شعبان المعظم کے، یہ اوپر والا شور کر رہا ہے، بند کر دو۔ شعبان المعظم کا جو مہینہ ہے، اس میں ایک رات ہے جس کو لیلۃ القدر کہتے ہیں، لیلۃ الشعبان، برات، آزادی والی رات۔ اس رات میں اللہ تبارک تعالیٰ اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے، شب برات بھی کہتے ہیں۔ اور ہم جب چھوٹے تھے تو یہاں پر ایک رواج تھا کہ لوگ اپنے چھتوں پر دیوے وغیرہ جلاتے تھے، موم بتیاں لگاتے تھے، پٹاخے جلاتے تھے۔ تو ہم اس کو اسی حوالے سے سمجھتے تھے کہ شاید یہ جو شب برات ہے یہ صرف اسی کام کے لیے ہے۔ لیکن جب حضور کے دین کو پڑھا، سرکار کی حدیثوں کو پڑھا، تو پتہ چلا شب برات جیسی کوئی رات ہے ہی نہیں ہے۔ ایسی عظیم رات کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس رات میں
کتنے انسانوں کی بخشش کرتا ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس رات میں عبادت کرنے کا کہا. فرمایا کہ جو شخص شب برات کو پائے اور کیا فرمائے اذا کانت لیلۃ النصف من شعبان فقوموا لیلہا. حضرت علی اس حدیث کے راوی ہیں. مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے آقا نے فرمایا اذا کانت لیلۃ النصف من شعبان، جب شعبان کی 15ویں رات آ جائے، فقوموا لیلہا، اس رات میں کھڑے ہو کر اللہ کی بارگاہ میں عبادت کیا کرو. وصوموا نہارہا، اور اس رات میں عبادت کرنے کے بعد دن کو روزہ رکھا کرو. فَإِنَّا يَنزِلُ فِيهَا لِغُرُوبِ الشَّمْسِ إِلَى سَمَاءِ الدُّنْيَا، جب 14ویں رات کا چاند سورج غروب ہو جاتا ہے اور 15ویں رات کا چاند ظاہر ہوتا ہے. 14 شعبان گزر گئی، 15ویں رات آتی ہے تو میرے آقا نے فرمایا فَيَقُولُ أَلَا مِن مُسْتَغْفِرْ لِي فَاغْفِرْ لَهُ. اللہ فرماتا ہے کہ کون ہے وہ بندہ کہ جو مجھ سے معافی مانگے میں ان کے گناہ کو بخش دوں. الا مسترزقن فارزقوہ، کون ہے جو مجھ سے رزق مانگے، مال مانگے، پیسہ مانگے، میں اس کو وہ عطا فرما دوں. الا مبتلن فعافیہ، کون ہے جو مجھ سے بلا اور مصیبت سے نجات مانگے میں اس کو سکون عطا کر دوں. کون ہے جو بیماری سے شفا مانگے میں اس کو شفا عطا کر دوں. یہ حضور نے فرمایا جب سورج غروب ہوتا ہے 14ویں کا اور 15ویں رات گزر کر صبح کا سورج نکلتا ہے، پوری رات آسمان پر فرشتے اعلان کرتے رہتے کوئی ہے مانگنے والا ہم عطا کرے. جس کو علامہ اقبال نے بھی کہا تھا ہم تو مائل باکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، ہم تو مائل باکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھائیں کسے کوئی راہ روے منزل ہی نہیں. اور کون ہے کہ جو اللہ سے مانگے؟ ہم تو مائل باکرم ہیں، اللہ کہتا ہے ہم تو دینے والے ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، کوئی مانگنے والا نہیں ہے. ہم سو رہے ہوتے ہیں یا جو جاگ بھی رہے ہوتے ہیں، کوئی گلیوں میں ادھر گھوم، کوئی سڑکوں پہ ادھر گھوم، کوئی کھانا پینا کھا، کوئی گپے لگا، مسجدوں میں بھی جناب گپے اور گپ شپ چل رہی ہوتی ہیں. حالانکہ یہ رات عبادت والی ہے، قرآن کھول کے پڑھو، کسی مسجد کی نکر میں بیٹھ جاؤ، اللہ سے لو لگاؤ اپنی. لیکن ہمارے جو آج کل کی نوجوان سوسائٹی ہے وہ اس رات میں پٹاخے جلا رہی ہوتی ہے، پٹاخے بجا رہی ہوتی ہے، کوئی شرلیاں پٹاخے جلا رہا ہے، کوئی دیوے جلا رہا ہے. حالانکہ میرے حضور کی حدیث ہے ایسی جگہ اللہ کی رحمت کے فرشتے نہیں آتے جس جگہ کوئی آتش بازی کرے. جب مسجد کے دائیں جانب بھی جناب آتش بازی، بائیں جانب بھی، آگے بھی پیچھے بھی، تو رحمت کے فرشتے کہاں سے آئیں گے؟ قبولیت والے فرشتے کہاں سے آئیں گے؟ قبولیت والے فرشتے تو وہاں آتے ہیں جہاں پر سکون سے لوگ بیٹھ کر اللہ اللہ کر رہے ہوتے ہیں. اللہ کے اپنے رحمت کے فرشتے ان لوگوں کو اپنی چھاؤں کے اندر رکھ لیتے ہیں کہ جو اس رات میں عبادت کرتے ہیں. تو میرے حضور نے فرمایا الا قضا و قضا حتی یطلو، لوگوں کے درمیان فرشتے اعلان کرتے رہتے ہیں یہاں تک کہ صبح کا سورج طلوع ہو جاتا ہے. پوری رات فرشتہ کہتا ہے کہ مانگو ہم سے. اللہ کی طرف سے آتا ہے کہ اللہ سے مانگو، اللہ عطا کرے گا. اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ پہ لاؤ، اللہ دینے والا ہے، اس سے مانگو، اس کے آگے جو ہے نا سر بسجود ہو جاؤ کہ اللہ آج آئیں، آج ہمارا آج ہم اپنا دامن خالی لے کے آئے ہیں اور دامن بھر کے جائیں گے. جب مسلمان یہ سوچ لے گا اور اس رات کو ضائع ہونے سے، فضول باتوں سے بچائے گا، آتش بازی سے بچائے گا، فضول گپ شپ سے بچائے گا، اس رات میں خالصاً اللہ کا ہو کے عبادت کرے گا، تو یہ وہ رات ہے جس دن اتنے مسلمان بنی کلب، مدینہ منورہ میں ایک قبیلہ تھا جس کو بنی کلب کہتے تھے، سب سے زیادہ بکریاں ان کے پاس تھیں اور اتنی بکریاں تھیں ان کے پاس کہ ان کو اپنی بکریوں کا شمار ہی نہیں تھا. جب ان کا ریوڑ آتا تھا
تو ان کو پتہ نہیں ہوتا تھا کہ کہاں تک ہے بکریاں اور کتنی ہیں. تو میرے حضور نے فرمایا میرے پاس جبریل آئے, عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کی امت آج اس قدر بخشی جاتی ہے آج کی رات میں کہ اللہ نے جتنی بنی کلب قبیلے کی بکریاں دی ہیں, ان بکریوں کے جسموں پہ جتنے بال ہیں ان بالوں کی تعداد کے برابر اللہ اس امت کو بخش دے گا. آج پاکستانی چاند کے حساب سے 10 تاریخ ہے, ابھی 3-4 دن باقی ہیں. یہ 3 دن خوب تیاری کرو اللہ کے ذکر کے لیے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود کے لیے, تلاوت قرآن کے لیے. یہ جو دن ہم گزار رہے ہیں, صحابہ کرام علیہم رضوان جو تھے ان دنوں کو وہ باتوں میں اور کام کاج میں نہیں بلکہ وہ سارے کام کاج سے فارغ ہو کر رمضان کی تیاری میں مگن ہو جاتے. زکاتیں وغیرہ جنہوں نے دینی ہوتی تھی وہ صحابہ پہلے زکات دے دیتے تھے, زکات وغیرہ دے کے کسی کی مدد کرنی وہ کر دی, کوئی گھر کا کام کاج ہے تاکہ رمضان میں ہمیں کوئی بازار میں کوئی دنیاوی کام نہ کرنا پڑے. لیکن ہم مسلمان ہیں, ہم رمضان کی تیاری نہیں کرتے, ہم عید کی تیاری رمضان میں کرتے ہیں. ہونا تو یہ چاہیے نا کہ رمضان کی تیاری کریں, لیکن ہم رمضان میں عید کی تیاری, رمضان میں چونا ہو رہا ہے گھروں کو, پینٹ ہو رہے ہیں, رمضان میں جناب صفائیاں ہو رہی ہیں, رمضان میں بازار جایا جا رہا ہے. او بھائی یہ تو دن وہ تھے کہ صحابہ کرام 1 مہینہ پہلے اپنے آپ کو فارغ کر کے بیٹھ جاتے کہ ہمیں دنیا کا کام نہ کرنا پڑے. کوئی کھانے پینے کی اشیاء لے کے آنی جو ضرورت کی وہ پہلے لا کے رکھتے تھے. لیکن صحابہ کرام علیہم رضوان کو کسی نے بھی نہیں دیکھا کہ انہوں نے یہ عظمت والے مہینے کو ضائع کیا ہو. نہیں ضائع کرتے تھے, 1 منٹ بھی ضائع نہیں کرتے تھے. اب میں اس کی آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے حبیب کے صحابی ہیں. آج ایک پروفیسر صاحب سے ایک بات ہو رہی, کہتے یار آج جنہیں لوگوں نویں کام شروع کر لینے صحابہ کرام نے تو نہیں کیتے. تو میں نے مختصراً بتایا ان کو, کیونکہ دنیا دار آدمی تھے, تو میں نے کہا بھائی صحابہ کرام نے واقعی یہ کام نہیں کیے. صحابہ کرام ویلے رہے ہی نہیں کبھی کہ اپنے آپ کو ان کاموں کے لیے فارغ چھوڑتے. انہوں نے اپنے آپ کو ہر وقت اللہ اور اس کے رسول کے احکامات میں مصروف رکھا ہے. کوئی صحابی آپ کو نہیں ملے گا ویلا بیٹھا ہوا ایسے بس ٹھیک ہے گپ شپ لگ رہی ہے, چائے شائے پی جا رہی ہے جی, کوئی دنیا کی گپ شپ ہو رہی ہے نا. وہ صحابہ کوئی اور لوگ تھے, وہ کوئی اور ہے تو وہ انسان تھے, لیکن انسانوں میں ان جیسا کوئی نہیں ہے. کیوں؟ جن کی تربیت رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کی ہے. سرکار نے جن کی خود تربیت کی, سرکار نے جن کو خود سکھایا سب کچھ, بھلا ان جیسا کون ہو سکتا ہے؟ اب سنیے, عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام رہ رہے تھے, اور شام کا شہر دمشق. دمشق میں عمر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس مدینے سے چل کے آئے حضرت ابو دردہ. ابو دردہ کون ہے؟ حضور کے یہ بھی صحابی ہیں, اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی سرکار کے صحابی ہیں. ہوا یہ کہ جب عمر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچے ابو دردہ تو پوچھا آپ کہاں سے تشریف لائے ہیں؟ انہوں نے کہا جی میں مدینہ الرسول سے آیا ہوں, سرکار کے مدینے سے. تو کہا یہاں کو کاروبار وغیرہ کے لیے آئے, کو پیسہ کمانے؟ کہا نہیں. کہا پھر میرے پاس آنے کا مقصد کیا ہے؟ حضرت ابو دردہ فرماتے ہیں میں نے سنا ہے کہ اللہ کے نبی کی ایک حدیث آپ کے پاس ہے. آپ نے سرکار کو ایک بات فرماتے ہوئے سنا, اب میں نے کسی سے سنا ہے کہ آپ نے حضور کی ایک بات سنی ہے, تو میں مدینہ سے چل کر سرکار کا در چھوڑ کر سرکار کی بارگاہ چھوڑ کر دمشق میں آپ کے پاس سرکار کی ایک حدیث سننے کے لیے آیا ہوں. سر سانو دین مل گیا پلیٹ دے وچ تیار, ہمیں دین تیار ملا ہے, ان کو دین تیار نہیں ملا, انہوں نے دین ہمیں تیار کر کے دیا. ہمیں دین تیار ملا نا, جنہوں تیار پکی پکائی کھان نو ملے انہوں قدر نہیں ہے.
قدر تو اس کو ہوتی ہے کہ جو کما کے لائے، پھر بنائے، گرمی کی تپش برداشت کرے اور پھر سامنے رکھے، تو پھر وہ کہے گا ہاں یار ہوں سواد آیا۔ لیکن صحابہ کرام پوری زندگی وقف کی انہوں نے۔ تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث سنائی، حضور نے فرمایا یاتی علی الزمان، فرمایا میری امت پر ایک زمانہ آئے گا۔ یہ کس کی بات ہے بھائی؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ حضور نے فرمایا ایک زمانہ آئے گا میری امت پر، ایک زمانہ آئے گا میری امت پر، مسجد عالی شان ہوں گی، نمازی بھی بڑے ہوں گے، لیکن ان نمازیوں میں مخلص اور مومن تلاش کرنا مشکل ہوگا۔ نمازی بڑے سارے ہوں گے، مومن ہوں گے، بڑی بڑی شاندار مسجدیں ہوں گی، فرمایا مسلمان تو ہوں گے، ایمان ان کا رائی کے دانے سے بھی ہلکا ہوگا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وجہ کیا بتائی حدیث میں؟ فرمایا وجہ یہ ہے، اب سنیے آقا علیہ السلام کی حدیث کا مفہوم۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یاتی علی الناس زمان لا یبال المرء ما اخذ منہ امن الحلال ام من الحرام، لوگوں پر ایسا زمانہ آئے گا ان کو نہیں پتہ چلے گا کہ جو وہ کھا رہا ہے حلال ہے یا حرام ہے۔ کرپشن کا پیسہ ہے، دو نمبری کا پیسہ ہے، چوری کا پیسہ ہے، رشوت کا پیسہ ہے، کس چیز کا پیسہ ہے کوئی پتہ نہیں، ذخیرہ اندوزی کر کے کمایا گیا۔ آج ذخیرہ اندوزی بھی ہو رہی ہے، کرپشن بھی ہو رہا ہے، دو نمبری بھی ہو رہی ہے، تو ہم کہتے ہیں یار دعاواں قبول نہیں ہو رہی ہیں۔ تو حضور نے فرمایا وہ ایک بدھو آیا تھا نا سرکار کی بارگاہ میں، وہ دیہاتی پینڈو، جنہوں پینڈو کہنے ہیں، اس نے 40 سوال کیے تھے سرکار سے، 40۔ ایک سوال اس میں سے یہ تھا، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں چاہتا ہوں میری ہر دعا قبول ہو جائے۔ کتنا بڑا حضور علیہ السلام سے راز حاصل کیا اس نے کہ میں کیا چاہتا ہوں میری ہر دعا، سارے بولو، قبول ہو جائے۔ سوال وہ کر گیا، بھلا ہمارا کر گیا، آنے والی امت کا بھلا کر گیا۔ حضور نے فرمایا اگر چاہتے ہو تیری ہر دعا قبول ہو، اپنے پیٹ میں لقمہ حرام سے بچانا ہے اور اپنے پیٹ میں حلال ڈال، اللہ تیری ہر دعا قبول کرے گا۔ ہر لقمہ تمہارا حلال کا ہونا چاہیے، حرام سے اپنے پیٹ کو بچا لے، جب تک فرمایا تیرے پیٹ میں حلال رزق ہوگا نا تیری ہر دعا قبول ہے۔ اور فرمایا اگر تیرے پیٹ میں حرام گیا ہے تو حرام مال پر پلنے والا جسم جہنم کا ایندھن بنے گا، اور ایسے رزق کھانے والے شخص کی کوئی دعا قبول بھی نہیں ہوگی۔ تو سرکار دو عالم علیہ السلام، اب یہ شب برات آ رہی ہے، لوگ بڑی دعائیں مانگتے ہیں، کہتے ہیں یار دعائیں نہیں قبول ہوندیاں۔ ہر جمعے ہم یہاں دعا مانگتے ہیں نا، یا اللہ ملک کے حالات ٹھیک کر دے، دن بہ دن خراب ہو رہے ہیں، خراب ہو رہے ہیں نا، دن بہ دن معاشی حالات بگڑ رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ ہم مخلص نہیں ہیں، ہم اپنے رب کے ساتھ سچے نہیں ہیں۔ جس دن ہم پاکستانی قوم اپنے رب کے ساتھ سچے ہو گئے، یہ IMF، یہ ورلڈ بینک، یہ کیا چیز ہے؟ اللہ ساری دنیا کو ہمارے قدموں پہ لگا دے گا۔ در در پر بھیک مانگ کے کٹورا لے کر IMF یا IMF المدد یا سعودیہ المدد یا امریکہ المدد، پھر یہ نہیں کہنا پڑے گا، پھر تو رب کا بندہ ہوگا تیری مدد اللہ کرے گا۔ اب 15 شعبان کو حضور کا فرمان بھی سچا ہے، میرے رب کا فرمان بھی سچا ہے۔ میرا رب فرماتا ہے فیہا یفرق کل امر حکیم، اس رات میں جو یہ 15 شعبان آنے والی ہے، لیلۃ الشعبان، شب برات، میرا رب فرماتا ہے اس رات میں سارے فیصلے فرشتوں کے سپرد کر دیتا ہوں۔ جو اگلے سال تک کسی کو جتنی روٹی ملنی ہے وہ بھی لکھ دیا گیا، کس کو موت آنی ہے وہ بھی لکھ دیا گیا، کسی نے کتنا کمانا ہے وہ بھی لکھ دیا گیا، کسی کا کتنا نقصان ہونا ہے وہ بھی لکھ دیا گیا، کس نے پیدا ہونا ہے وہ بھی لکھ دیا گیا، کس نے مرنا ہے وہ بھی لکھ دیا گیا، سب کچھ لکھ دیا گیا۔ لیکن ہماری بڑی لمبی چوڑی پلاننگیں ہیں بھائی، ہم نے تو ابھی بڑی زندگی جینی ہے، بڑا لمبا جینا ہے، بڑا لمبا چوڑا وہ حساب کتاب ہے ہمارا۔ لیکن پچھلے سال ان دنوں میں بہت سارے لوگ جناب
ان کے بھی بڑے پلان تھے، چلے گئے اللہ کے پاس، کوئی ہے پوچھنے والا؟ اب قبر میں کوئی شمع جلانے والا نہیں ہوتا، قبر میں کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوتا، شمع بھی جلاؤ تو اجالا نہیں ہوتا۔ یہ قبر میں کسی نے نہیں آنا۔ پچھلے سال جو لوگ دنیا کے اوپر تھے اب قبر کے نیچے، کیونکہ ان کا پتہ کٹ چکا تھا، اور بہت سارے لوگ بازاروں میں گھوم رہے، ان کے کفن کا کپڑا بھی بازاروں میں آ چکا ہے۔ حدیث ہے کہ بہت سارے لوگ ہیں خوش باش ہیں، بڑا سکون پرباش، لمبے چوڑے پلان بنائیں، ابھی فلانی سوسائٹی بھی گھر بنانا ہے، اتنے بھی بنانا ہے، اتنے بھی پلاٹ لینا ہے، بھی کرنا ہے، وہ بھی کرنا ہے، سب درے کا درا رہ جاتا ہے۔ لیکن کچھ چیزیں ہیں جو اللہ نے ہمارے اختیار میں رکھی ہیں، وہ ہم چینج کر سکتے ہیں۔ کچھ چیزیں اللہ نے متعین کر دی ہیں، لیکن کچھ چیزیں اللہ نے ہمارے اختیار میں بھی رکھی ہیں، جس کو کہتے ہیں تقدیر معلق۔ ایک تقدیر وہ ہے جو اللہ حتی الامکان آخری فیصلہ کر چکا ہے، آخری فیصلہ ہے یہ بندہ اتنا جیے گا، بس اس نے مرنا ہے، وہ تو مرے گا۔ لیکن کچھ ایسے ہیں جن کی اللہ زندگی بڑھانے کا اللہ نے ایک سبب بھی دیا ہے۔ وہ کیا ہے؟ 3 چیزیں ہیں، 3 چیزیں ہیں جو آپ خود بدل سکتے ہیں۔ نمبر 1 پر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث کا مفہوم ہے کہ انسان دعا کرتا ہے نا، 3 چیزوں میں سے ایک چیز ہوتی ہے، یا تو وہ دعا فوراً قبول ہو جاتی ہے، دعا کی دعا قبول ہوگی۔ نمبر 2 پر دعا اگر قبول نہیں ہوئی، کوئی مصیبت آنے والی تھی، وہ دعا اس مصیبت کے درمیان رکاوٹ بن گئی، وہ مصیبت ٹل جاتی۔ اور تیسرا حضور نے فرمایا، تیسرے نمبر پر یہ ہے کہ کوئی شخص جب کوئی صدقہ کرتا ہے اللہ کے راستے میں، اللہ اس کی برکت سے اس کی زندگی بڑھا دیتا ہے۔ یہ کچھ چیزیں ہیں جو ہمارے کنٹرول میں ہیں۔ حضور کے پاس ایک صحابی بیٹھا ہوا تھا، جبریل نے کہا یا رسول اللہ صبح مر جائے گا، یہ صحابی صبح مر جائے گا۔ کہنے والے کون؟ حضرت جبریل، جو وحی لے کے آتے ہیں۔ وہ بھلا غلطی کر سکتے ہیں بھائی، جھوٹ بول سکتے ہیں، لیکن جبریل نے بھی کہا، سچ کہا۔ تو حضور نے فرمایا اچھا یہ صبح مر جائے گا؟ حضور نے اس صحابی کو بتا دیا۔ اب صحابہ اکرام بڑے مضبوط لوگ تھے، مضبوط ایمان کے، مضبوط جسم کے نہیں، ایمان کے مضبوط تھے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے یا رسول اللہ، اگر اللہ کو ہوگا میں تو میں اللہ کے آگے میرا کیا زور چل سکتا ہے؟ میرا تو رب کے آگے زور نہیں ہے، میں تو اس کا ایک بندہ مجبور ہوں، جو میرا رب چاہے گا وہی ہوگا۔ تو حضور نے فرمایا کہ اچھا یار تو بتا، تیری کو خواہش ہے؟ کہا یا رسول اللہ میری 2 خواہشیں ہیں، دونوں خواہشیں ابھی تک پوری نہیں ہوئیں۔ پہلی تو ابھی تک نہیں ہوئی، اور دوسری خواہش کی اب وقت ہے، لیکن وہ کوئی غریبی کی وجہ سے وہ خواہش پوری نہیں ہونے دیتا۔ فرمایا بتا۔ عرض کیا حضور پوری زندگی ہو گیا، میں نے سنا ضرور ہے لیکن آج تک میں نے حلوہ کھایا کوئی نہیں، زندگی گزر گئی بھائی۔ خواہش تھی نا، کئی چیزوں کا انسان کو شوق ہوتا ہے یار یہ چیز میں کھانی ہے، لیکن مہنگی ہوتی ہے یا وہ چیز وہاں ہوتی نہیں ہے۔ تو عرض کیا یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں کہ میں حلوہ کھا لوں، آخری زندگی خواہش۔ دوسری خواہش عرض کیا حضور غریبی بہت ہے، بڑی جگہ نکاح کے پیغام بھیجے تو کسی نے قبول نہیں کیا، میں نکاح کرنا چاہتا ہوں، اب زندگی کی آخری رات اور آخری دن ہے۔ ایک اور صحابی کو حضور نے بلایا، کہا یار تو اپنی بیٹی کا جو نکاح ہے نا اس کے ساتھ کر دے۔ اور وہ بھی صحابی نے نہیں کہا یا رسول اللہ کیا کام کرتا ہے، کیا اس کا روزگار ہے، کوئی نہیں۔ اور جن صحابہ نے اپنے نبی کی خاطر اپنی گردنیں دے دی ہیں تو بیٹی کیا چیز ہے؟ جنہوں نے سر قربان کر دیے ان کے لیے بیٹی کیا چیز تھی؟ انہوں نے نکاح کر دیا۔ نبی علیہ السلام کے ایک اور صحابی کو حضور نے بلایا، وہ ذرا پیسے والے تھے، فرمایا یار اس کے لیے نا تو گھر سے حلوہ بنا لا، آخری خواہش ہے، صبح ویسے ہی انہیں مر جانا ہے، تو ایسا کر خواہش پوری کر دے۔ وہ گھر سے حلوہ بنا لائے، نکاح ہوا، رخصتی۔ اچھا گھر بھی اپنا نہیں تھا اس کا، گھر بھی کمرہ کسی نے دیا کہ یار ایک رات ہی گزارنا ہے، کوئی نہیں۔ صبح حضور انتظار کر رہے ہیں کہ اب یہ اس کی رپورٹ آئے گی کہ مر چکا ہے۔ اب دیکھا وہ صحابی خود چلا آ رہا ہے، پوچھا بھائی تو زندہ ہے؟ فوراً جبریل آ گئے۔ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
اس نے کوئی ایسا عمل کیا ہے جس کی وجہ سے اللہ نے اس کی عمر بڑھا دی ہے، اس کی زندگی بڑھ گئی ہے۔ تو پوچھا نبی علیہ السلام نے اس سے کہ بھئی کون سا عمل کیا ہے؟ نبی علیہ السلام سے عرض کیا حضور میں گھر گیا تو دستک دروازے پر ہوئی باہر، تو اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھا تو ابھی باہر دستک جب ہوئی تو میں وہ حلوہ کھانے لگا تھا، تو پھر میں نے کہا یار کوئی نہیں، اتنی زندگی گزاری کھایا ہی نہیں حلوہ، تو حلوہ کھائے بغیر مر جائیں گے تو کون سی کوئی آفت ٹوٹ پڑے گی۔ سائل تھا مانگنے والا تو میں نے وہ صدقہ کر دیا، وہ کھانا صدقہ کیا، اپنی ذات پر ترجیح دی نا۔ اور قرآن کیا کہتا ہے؟ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم تب تک نیکی نہیں پا سکتے جب تک اپنی قیمتی شے نہیں دو گے۔ ان کے نزدیک قیمتی شے یہ تھی زندگی میں پہلی دفعہ کھا رہے ہیں اور وہ بھی وقف کر دیا اللہ کے نام پر۔ اب نبی علیہ السلام سے عرض کیا حضور میں نے رات کو یہ کام کیا، فرمایا جا کے اس کا بستر دیکھو۔ صحابہ کرام گئے، اس کا بستر دیکھا تو بسترے کے نیچے ایک سانپ مرا ہوا تھا، اس کے منہ میں حلوہ تھا۔ فرمایا یہ جو تم نے صدقہ کیا نا، یہ صدقہ صدقۃ رد البلا، صدقہ بندے کی آئی ہوئی بلا چاہے موت بھی ہو اس کو ٹال دیتا ہے، زندگی عمر بڑھ جاتی ہے۔ تو اس رات میں یہ لیلۃ الشعبان، یہ شب برات میں آپ نے 3 کام لازمی کرنے۔ نمبر 1 پر اس رات میں کچھ نہ کچھ اللہ کے نام پہ صدقہ لازمی کریں، کسی غریب کی مدد کر دیں، کسی کو آٹا لے کے دے دیں، کسی کو کچھ کھلا کے کھانا بنا بنایا بھیج دیں کسی گھر، چپ کر کے، بتانے کی بار اعلان کرنے کی اور بچوں کو بلانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کے گھر میں ہیلپ کر دیں۔ یہ جو ہوتا ہے ہم اعلان کرتے آ جاؤ بھائی آ جاؤ، ہے بریانی ونڈی دی دے، ہے ونڈی دے، وہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ چپ کر کے بس اس کے گھر میں کسی ایک بندے کا 2 دن میں 3 دن کا کوئی اس کا سبب بن جائے، اس کو دے دو اللہ کے نام پر، یہ اللہ کو زیادہ پسند ہے۔ ایک اعلان کرنا، لوگوں کو بلانا، جم گٹا لگانا وہ ایک اور چیز ہے، لیکن اس میں چھپا ہوا جو صدقہ ہوتا ہے نا یہ بڑا اثر کرتا ہے۔ نمبر 2 پر اس رات میں آپ نے کم از کم صلاۃ التسبیح 1 مرتبہ پڑھنی۔ کیوں؟ حضور نے فرمایا اگر کسی کی سمندر کی جھاگ کے برابر بھی گناہ ہوں گے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی صلاۃ التسبیح پڑھنے کی برکت سے پچھلے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ سمندر کی جھاگ، سمندروں کی جھاگ، سمندر کتنا بڑا سمندر ہے، اتنا بھی کسی کے گناہ ہوں گے تو اللہ معاف کر دے گا۔ اور نمبر 3 پر جو حدیث میں آیا وہ کیا ہے؟ نبی علیہ السلام کا عمل سنت بھی ہے کہ حضور قبرستان جا کر قبرستان والوں کے لیے اپنے لیے دعائیں مغفرت کرتے تھے۔ تو اس رات میں قبرستان جانا بھی سنت ہے، اور کھڑے ہو کر قیام کرنا بھی سنت ہے، اور صدقہ کرنا کچھ نہ کچھ جو آپ کی حسب توفیق ہے، جو استطاعت ہے آپ اس کو کریں۔ تو انشاءاللہ العزیز آپ کی مسجد